بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو کا مرکز دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اشرف کا انجام ہے۔ کعب بن اشرف یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہا دشمنی و عداوت رکھتا تھا۔ اس ملعون شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف دی اور وہ دے سکتا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کی شرارتوں سے تنگ آ کر فرمایا، کعب بن اشرف کو کون ٹھکانے لگائے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔ محبوب رب ذوالجلال کی آرزو دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں پسند کروں گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور انتہائی رازداری سے بولے، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہیلے بہانوں سے ہمارا مال ہتھیانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ کعب بن اشرف سن کر بولا، واللہ تم بھی مزید پریشانیوں کا منہ دیکھو گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے، لیکن اب اس سے فوراً الگ ہو جانا اچھا نہیں لگتا، البتہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دوران گفتگو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، اگر ہو تو دے دیجئے۔ کعب بن اشرف نے پوچھا، قرض کے بدلے کیا چیز گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو چاہو۔ کعب بن اشرف نے کہا، اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ بولے، تم پورے عرب سے حسین و جمیل ہو، ہماری عورتیں اور آپ میں کیا نسبت؟ کعب بن اشرف، اچھا تو اپنی اولاد کو رہنے دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، دیکھو کل کلا ہماری اولاد کو گالیاں دی جائیں گی کہ کھجور کے 2 سبق کے بدلے میں ان کو گروی رکھ دیا گیا تھا اور لوگ ہمیں مطعون ٹھہرائیں گے، البتہ ہم اپنے ہتھیار گروی رکھنے کو تیار ہیں۔ کعب بن اشرف نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود حارث بن ابی حبس بن جبر، عباد بن بشر اپنے ہتھیار لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ وعدہ لیا اور واپس چلے گئے۔ چنانچہ یہ لوگ وعدے کے مطابق رات کے وقت جب آئے تو کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے ان سے خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان میں ایک محمد بن مسلمہ اور دوسرا اس کا رضاعی بھائی ہے اور تیسرا ابو نائلہ ہے۔ دیکھو ہم لوگ اہل کرم لوگ ہیں، اگر شرفا کو رات کے وقت بھی جنگ کے لیے بلایا جائے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جب کعب بن اشرف آ جائے تو اس کے سر کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا، میرا اشارہ پاتے ہی تم اس پر حملہ کر دینا اور اس کو قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کعب بن اشرف ایک چادر اوڑھے ہوئے آ گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی کہنے لگے، کیا بات ہے، آج تمہارے سر سے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے بولا، ہاں ٹھیک ہے، میرے نکاح میں فلاں عورت ہے جو اہل عرب میں بہترین خوشبو پسند کرتی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا میں خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بن اشرف نے بولا، کیوں نہیں؟ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے اس کے سر سے خوشبو سونگھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اور خوشبو سونگھ لوں۔ کعب بن اشرف نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کعب بن اشرف کا سر مضبوطی سے قابو کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنا کام کرو، تو ساتھیوں نے فوراً اسے ٹھنڈا کر دیا۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔